ناظرین السلام علیکم. میں آپ کو آج ای این ٹی کے حوالے سے جو موسٹ امپورٹنٹ ایک ہمارا ٹاپک ہوتا ہے ہمیشہ، وہ ڈیفنس کے اوپر ہے، نہ سننا. اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ ایک لمبی چوڑی ڈبیٹ ہے. اس کا آغاز پہلی قومی کانفرنس ہماری جو ناک کان گلے کی، جس میں ضیاء الحق صاحب سے جا کے ملا. ان سے میں نے کہا کہ تشخیص ہونی چاہیے پہلا پانا، کیسے ہم اس کو ڈائگنوز کریں. ہمارے پاس سسٹم میں کوئی نہیں تھا. انہوں نے شوکت سے ای این ٹی کے ڈائگنوسٹک سینٹر کوئٹہ، پشاور، کراچی، لاہور میں میرے کہنے پہ ڈائریکٹر ایشو کیا، CMLA ڈائریکٹر، کیونکہ وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آف پاکستان تھے، موسٹ پاورفل مین. اور انہوں نے اچھا کام کیا. ساتھ ہی انہوں نے فیڈرل سیکرٹری کو بھی بھیجا ہے، جو لیفٹیننٹ جنرل CK حسن کہ بھائی آپ پاکستان میں ایک JPMC میں، ایک اسلام آباد میں انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ بھی ای این ٹی کے ڈائگنوسٹک سینٹر بنائے. اب رہا کہ یہ گہرا پن ہوتا کیوں ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کے اوپر کافی ڈبیٹ ہوئی. پہلی قومی کانفرنس میں ناک کان گلے کی جو تھی ہماری، جس میں ضیاء الحق صاحب بھی اب بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ساتھ جنرل جیلانی ہے، گورنر پنجاب بھی تھے، اور مارشل ایڈمنسٹریٹر پنجاب، ساتھ ہی فیڈرل منسٹر ہیلتھ ڈاکٹر نصیر الدین جوگزئی، وہ بھی تشریف فرما. اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ ٹاپ موسٹ لوگ ایک دفعہ ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہو گئے. اس وقت یہ لاہور ہلٹن ہوٹل کہلاتا تھا. انہوں نے جب میری باتوں کو سنا کہ کوئی بندہ ایک دفعہ پاکستان میں اس آواز کو اٹھا رہا ہے، تو دے آل سپورٹڈ دس گڈ کاز، کہ کسی طریقے سے پاکستان میں بھی ماشاءاللہ ایک اچھے کام کا آغاز ہو. اس کے بعد پھر مختلف کانفرنسز ہوتی رہی ہیں. پھر 1990 میں ہماری ایک کانفرنس تھی، 10th انٹرنیشنل ای این ٹی کانفرنس کے نام سے کرائی ہوئی. اس کا میں آرگنائزنگ سیکرٹری تھا. وہ PC ہوٹل لاہور میں آرگنائز میں نے کی ایز اے آرگنائزنگ سیکرٹری. اس میں اس وقت کے چیئرمین سینٹ وسیم سجاد صاحب تشریف لائے اسلام آباد سے. انہوں نے اس کو چیئر کیا. اور ہمارے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے پروفیسر اشتیاق احمد خان، کراچی سے آئے تھے، وہ ہیں. انہوں نے بلکہ اس چیز کو زور دیا کہ اس کی جو وجوہات ہیں، کئی وجوہات ہیں، جیسے مطلب ایک میرج کاؤنسلنگ کے ذریعے بھی اس کو حل کیا جا سکتا ہے، کہ جن فیملیز میں آلریڈی گنگے بہرے بچے ہوں، کزن میرجز جو نیئر ان فیملیز میں جن میں آلریڈی گنگے بہرے بچے ہیں، ان کو نکلنا چاہیے. دے شوڈ میری ان دا ڈسٹنٹ ریلیشن شپ. اس کے علاوہ باقی جو ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے، چپت لگ جاتی ہے، کان میں سوراخ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ مختلف آٹوٹاکسک ریزنز ہیں، یعنی ایسی ادویات جو سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، ایون انڈیوسڈ بائی دی میڈیکل پروفیشن، ہائیڈروجینک کمپلیکیشن، ایسی دوائیاں جن کے ساتھ نرو جو ہے کان کی، جن کو کہتے ہیں آٹوٹاکسک، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پھر اس کے بعد جب بچہ اور آگے بڑا ہوتا ہے تو پھر کافی مسائل، مثلا میں نے اپنا میو ہاسپٹل لاہور، جو پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، بلکہ اس ریجن میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پرانا ہے، 1870 میں راؤنڈ اباؤٹ اس کی ایگزسٹنس ہوئی. یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ساتھ اٹیچ ہے، جو 1860 میں بنا تھا. اٹ واز دا اولڈسٹ میڈیکل کالج آف دس ہول ایریا. ایک کیلکٹا میں ہوتا تھا میڈیکل کالج، اور ایک جب انگریز یہاں آئے انہوں نے پنجاب میں بنایا. نہ کراچی میں میڈیکل کالج تھا، نہ دلی میں تھا، نہ لکھنؤ میں تھا، نہ بامبے میں تھا. ایک میڈیکل کالج کیلکٹا میں، کیونکہ سب سے پہلے وہ وہاں آئے، اس کے بعد انہوں نے یہاں. یہ اچھا کام کیا، اچھی بات بھی کرنی چاہیے. دے ہیو گیون اس دا ایجوکیشن سسٹم، ایک میڈیکل کا نظام دیا ہے، جہاں سے آج میں بھی گریجویٹ ہوا ہوں. میں نے وہاں پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے. اسی یہ کنگ ایڈورڈ کا جس کا آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر میرا لیکچر تھیٹر 3 ہوتا تھا، جس میں جا کے لیکچر دیتا تھا اسٹوڈنٹس کو، MBBS کے. اس سے لوگوں میں ایک اس علاقے میں ایک رواج پیدا ہوا کہ بہرا پن کے متعلق بھی کچھ ہم نے کام کرنا ہے. ڈیفنس کے لیے بہت بڑی فائٹ کی ضرورت ہے، فائٹ اگینسٹ ڈیفنس. ہیئرنگ فار آل کا مجھے انہوں نے پھر دیا، جب میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ادھر ملائیشیا کوالالمپور میں، کہ ہیئرنگ فار آل ایک ٹاپک دیا کہ اس کے اوپر آپ کام کریں. اور انہوں نے اسپیشلی مجھے یہ ڈیوٹی دی کہ آپ پاکستان میں یہ پروگرام جا کے اس کے اوپر بات کریں. اصل چیز ہوتی بات کرنی، لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو کہ بھئی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. ورنہ جڑا ڈوڑا ہو گیا وہ معاشرے میں پڑا رہتا تھا، جو اندھا ہوتا تھا وہ اندھا پڑا رہتا تھا، جو لولا لنگڑا تھا وہ بیچارہ اسی طرح ہی کے اوپر زندگی ہے، جو پاگل تھا
وہ اسی طرح پاگل رہتا تھا. اور یہی جو انگلش پیپل دے کیم ہے, انہوں نے مینٹل ہاسپٹل بنایا. یہ میرے جے روڈ کے جو ہاسپٹل کے ساتھ ہی ایک مینٹل ہاسپٹل ہے. اندازہ کریں کہ ایک دماغی امراض کے لیے بھی ہاسپٹل بن گیا لاہور میں. یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پہلے جو پاگل ہوتے تھے ان کو پتھر مار کے لوگ مار دیتے تھے, پرانی باتیں. اب اویئرنیس ہوئی کہ جو بندہ پاگل ہے اس کو بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو بہرا ہے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اسی طرح جو اندھا ہے اس کے لیے بھی یہ پیوند کاری, یہ مطلب کراٹوپلاسٹی کا ایک آپریشن ہوتا ہے. اس بندے کو دیکھنے کے قابل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک کان میں اگر مرنگو پلاسٹی میں کرتا ہوں, اللہ کی مہربانی سے آدھا پونے گھنٹے میں آپریشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ کان کے پردے میں سوراخ ہوتا ہے, اس کو ہم لگا دیتے ہیں گرافٹ کے ساتھ, ماشاء اللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی اب چیزیں آگے آ گئی. جیسے ہارٹ کی کوئی بیماری کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ ہے کیا, اس کی ڈائگنوسٹک شروع ہوئی, اینجیوگرافی آ گئی, ایکو کارڈیوگرافی آ گئی, سی ٹی اینجیو, تھیلیم اسکین, اس کے بعد ایک ڈسین ہوتا ہے مریض کے, کسی کو اسٹنٹ ہوتا ہے. یہ میرے ساتھ ہی جہاں میرا ہاسپٹل ہے جے روڈ پہ رانا ENT ہاسپٹل کے ساتھ ہی PIC ہے, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. وہ اس خطے کا سب سے زبردست ایک ہارٹ کے لیے ہے. گورنمنٹ آف پنجاب میں بہت بڑا کام کیا تھا. جنرل جیلانی صاحب جب تھے, جب میں میو ہاسپٹل میں تھا, وہ وہاں داخل ہوئے, انہوں نے کہا یہ تو ہارٹ کا سسٹم ہے کوئی نہیں. انہوں نے پھر ڈیوٹی لگائی. پھر پروفیسر شہریار صاحب جو تھے, انہوں نے بڑی ہمت سے, محنت سے یہ PIC پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اس کے لیے کافی کوشش کی, اس کو بنایا, اور اس سے آج لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. یعنی ہر چیز میں ڈیولپمنٹ ہوئی. ہمیں مایوسی نہیں کرنی. پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے پچھلے 40-50 سالوں میں بڑی ڈیولپمنٹ آئی. پہلے کچھ بھی نہیں تھا. ایک عام سا ایک سسٹم ہوتا تھا, بس وہ روایتی, جیسے شیر شاہ سوری کے زمانے میں گھوڑے ان کے اوپر ڈاک جاتی تھی, اور 3-4 دن میں وہ پشاور سے 5 دن میں جا کے کلکتہ پہنچتے تھے. اسی طرح اب یہ ہے کہ ہمارے پاس واٹس ایپ ہے, ہمارے پاس ای میل ہے, ٹیلی فونک رابطے ہیں. اس طرح چلنے کے لیے بہت بہتر سسٹم آ گیا کہ جس سے سفر کرنا ہے بائی ایئر وہ کر سکتا ہے. پہلے وہ لوگ پیدل جاتے تھے. یعنی یہ ساری چیزیں, اس لیے میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ تھنگس ہیو امپرووڈ. ہاتھ میں کھجور کا پنکھا ہوتا تھا, اب وہ AC لگ گئے ہیں. جو مختلف دفاتر ہوتے تھے گورنمنٹ کے, ان میں ایک پنکھا کش کی پوسٹ ہوتی تھی, ایک اسٹول ہوتا تھا, اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا, ایسے پنکھا کھینچتا تھا. تو اب یہ ہے کہ تھنگس ہیو امپرووڈ. لیکن میرا یہ کہنے کا یہ ہے کہ اب ہم نے صحت کے لیے بھی جدید چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. اب یونانی سکہ مارکیٹ میں لے کے جائیں گے وہ نہیں چلے گا. آپ کو جدید چیزیں اڈاپٹ کرنی ہیں, اپنی صحت کو ٹھیک کرنا ہے. بات یہ ہے کہ اس کا جو ڈیفنس کے لیے 3-4 بنیادی چیزیں ہیں. سب سے پہلے کان کا پردے کا اگر سوراخ ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں. کان میں اگر اوسیکولر چین ہے, اس کی پرابلم ہوئی اندر ہڈیاں ہوتی ہیں, ان کو ہم ریپیئر کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اوسیکولوپلاسٹی اس آپریشن کا نام ہے. اس کے لیے ہماری جو کانفرنس تھی نیو یارک میں اور ایک آرلینڈو میں, ان میں خاص طور پر پیپر پڑے گئے کہ ہاؤ وی کین امپروو دا ڈیفنس بائی سرجیکل. اب اس میں ایک نئی چیز انہوں نے آرلینڈو میں مجھے دی, پروفیسر جینیفر نے. اس نے کہا یہ میں مطلب آپ کو ایک چھوٹی سی ڈسک دیتا ہوں. تو انہوں نے مجھے دی, جو میں نے آ کے PTV پہ پھر چلائی بھی, جس میں کوکلیئر امپلانٹ ایک نئی ایک ایجاد ہے, جس سے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں پیدائشی بہرا والے, وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. Transform sounds into electrical signals, which stimulate the nerve fibers of the inner ear. This way, speech and sounds can be heard again. To understand the function of a cochlear implant, we will follow the path by any sound under normal conditions. Sound waves travel through the ear canal. And reach the cochlea via the middle ear. In the cochlea, the sound wave is transformed into electrical pulses, which travel down the nerves to the brain. Then the sound is processed. The sound is transmitted at a high speed. The cochlea plays an important role in the hearing process. The cochlea consists of 3 little channels filled with fluid. The incoming sound wave travels through the fluid and stimulates thousands of hairs on the top of the hair cells. The hair cells convert the mechanical energy into electrical impulses, which stimulate the nerve fibers. They form the acoustic nerve, which sends the message to the brain.
The low sounds stimulate the top of the cochlea. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.